ماضی میں موجود بہت سے جانداروں کو ان کے ڈی این اے کے ذریعے ایک بار پھر سے زندہ کرنے کے لیے ماہرین نے منصوبہ بنا لیا۔ ماہرین اس منصوبے کے تحت ہاتھی نما جانور میمیت کی نسل کو 2028 میں دوبارہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے مطابق اونی بال رکھنے والے یہ میمیت تقریباً 4000 سال پہلے مر گئے تھے۔ ڈوڈو اور تسمانی شیر کو بھی اسی طرح دوبارہ پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری ایکسپوز کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، گلوبل بائیو سائنسز نامی کمپنی قدیم انواع کے ڈی این اے کو زندہ ایشیائی ہاتھوں کے ساتھ جوڑ کر ایک بچے کو پیدا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس کے بعد اگلے مرحلے میں اس جانور کو قبائل اور حکومت کی مدد سے کھلی جگہ پر چھوڑا جائے گا تاکہ اسے جنگل جیسا ماحول مل سکے۔ ان کے مطابق اگر کولوسل بائیو سائنس کے لوگ اس کے حوالے سے کام کریں تو تقریباً 2028 تک میمیت کی اس قسم کا ایک نیا بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا ڈی این اے کہاں سے آئے گا؟ آرکڈ سرکل پرمافراس کے پگھلنے کے بعد اونی میمیت کی بہت سی باقیات نکالی گئی ہیں، جن میں وہ باقیات بھی شامل ہیں جن کی جلد اور کھال اتنے سالوں بعد بھی موجود ہے۔ سائنسدانوں کا مقصد دراصل دریافت شدہ نمونوں کو استعمال کر کے اونی میمیت کی جینس کو دوبارہ سے بنانا ہے تاکہ جدید ایشیائی ہاتھوں کے ڈی این اے کے ساتھ اس کو ملا کر اس ختم ہونے والے میمیت کی قسم کو بچایا جا سکے۔ کولوسل کے CIO اور شریک بانی بین نام نے بتایا کہ یہ ایک بہت ہی کرشماتی مخلوق ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ آج سے 10,000 سال بعد لوگ ہم سے اتنی ہی محبت کریں گے جتنی ہم میمیت سے کرتے ہیں۔ کھالوں کے یہ نمونے ضرورت جنیاتی مواد فراہم کرتے ہیں جو کہ اونی میمیت کے جنیاتی کوڈ کو حاصل کرنے میں مدد دیں گے، اور پھر وہ ایسی ایشیائی ہاتھوں کے ایمبریو کے خلیات میں داخل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح 21ویں صدی کا پہلا اونی میمیت ایک ایشیائی ہاتھی کے ہاں پیدا ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے ڈوڈوز اور تھائلیسین یعنی تسمانیہ کے شیر بھی ان کی فہرست میں شامل ہیں، لیکن اونی میمیت کی قسم کو بچانا کولوسل کی اہم کوشش ہے۔ بین نیم کے مطابق کمپنی نے تھامس ٹول، ٹم ڈریپر اور باب نیلسن سمیت بڑے نام کے سرمایہ کاروں کے ساتھ مالیاتی اثرات پر اثر انداز ہونے والی سرمایہ کاری فورمز 81 وینچرز اور کلائمیٹ کیپٹل سے $225 ملین کی فنڈنگ حاصل کی ہے۔ اونی میمیت کے علاوہ کوسال ڈوڈوز پرندے کے ساتھ ساتھ تھائلیسین تسمانیہ کے شیر کو بھی واپس لانے پر کام کر رہا ہے، جو کہ 20ویں صدی میں مدمونیت کا شکار ہو گئے تھے۔ تو دیکھتے ہیں ناظرین، یہ کمپنی میمیت کی نسل کو کیسے بچا سکتے ہیں اور یہ کب تک ہمارے سامنے لے کر آئیں گے۔ اب ناظرین ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئے خاص بہترین معلوماتی کلپ کے ساتھ۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔